دوستو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں شب قدر اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے، تو اس ویڈیو کو پورا سنیں اور دوستوں اور پریوار والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سبھی اس شب قدر میں خوب عبادت کریں اور اپنی جگہ جنت میں بنائیں۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 تاک راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورۃ القدر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتی ہے، ہر طرح کا امن، خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ میں بھی رب العزت نے فرمایا: ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتوں میں احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کی آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی رات کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فکس نہیں کیا ہے تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات میں عبادت نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔ پھر روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان تاک راتوں میں ہوتی ہے، یعنی کبھی 27 رمضان تو کبھی 21 رمضان، کبھی 25 رمضان تو کبھی 23 تو کبھی 29 رمضان میں ہوتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کریں کہ میری قبر نور کی روشن سے منور ہو جائے، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادت کرے، تاکہ اس رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں عطا کر دے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار تلاوت کر کے 1 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھیں، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پڑھیں۔ اس عبادت سے اللہ تعالیٰ نمازی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ بعض حدیث اور کچھ صالحین کے ترجمات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، یعنی اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی سکونیت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کے بعد صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں کی چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ درمیانی ہوتا ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے تارے ٹوٹ کے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال نمازی کو اس رات بہت زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جواب دیا، تو آپ نے عرض کیا کہ رمضان کی آخری عشرے کی 7ویں رات یعنی 27ویں شب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمین بنائی، انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی اور 7 چیزیں بطور اس کے غذا کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شب قدر کی فضیلت سے استفادہ حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔